الحمد للہ رب العالمین خالق کل مکان و مکین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلا وكلنا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم أفأنتم شاكرون وعلمناه صنعة لبوس لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محترم بزرگان ملت عزیز بھائیو، ابھی سورہ انبیاء 17ویں پارے کے 6 اور 7ویں رکوع کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ان میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، کیونکہ اس سورہ کا نام سورہ انبیاء ہے اور ان کے مختلف خصائص اور امتیازات کو اللہ نے اس میں ذکر فرمایا، کیونکہ زیادہ آیات کی تلاوت کی گئی سہولت کے لیے سب سے پہلے اس کے نصف حصے کا ترجمہ اور تفسیر کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، کیونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مسلسل چلا آ رہا ہے، اس لیے اس میں نام کی صراحت نہیں ہے، یعنی ضمیر جس کو انگلش میں پروناؤن کہا جاتا ہے کہ پروناؤن کو ذکر کیا گیا، ہم نے ان کو نجات دی، ان سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی، ولوطاً اور حضرت لوط کو نجات دی، الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہے، یعنی اس زمین کی طرف ان دونوں نے ہمارے حکم سے ہجرت کی، عالمین کے لیے، جہانوں کے لیے جس میں برکتیں رکھی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اور ہم نے
ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا کیا، و یعقوب نافلہ، اور مزید نافلہ، جیسے نفل معنی کسی بھی کوئی بھی چیز زائد ہو اس کو نفل کہا جاتا ہے، جیسے نماز نفل یعنی فرض کے علاوہ، اور مزید یعقوب عطا کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور سب کے سب کو ہم نے صالح بنایا، نیک بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان کو ائمہ بنایا، امام کی جمع ائمہ یعنی قوموں کے ہم نے ان کو رہنما بنایا، یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں لوگوں کی، ہمارے حکم سے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی نیک کاموں کی کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار تھے، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا، اور لوط کو ہم نے حکم اور علم عطا فرمایا۔ حکم کی ایک تفسیر کہ ہم نے ان کو حکمت عطا فرمائی، اور حکم کی اور ایک مشہور تفسیر کہ ہم نے ان کو نبوت عطا فرمائی، کہ وَلُوطًا حکمًا وعلما وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور ہم نے ان کو اس گاؤں سے، اس بستی سے ہمیں نجات دی جس بستی کے لوگ الَّتِي تَعْمَلُ الْخَبَائِث، جو انتہائی فحش اور خبیث قسم کا عمل کیا کرتے تھے، کہ جس کو لواطت کہا جاتا ہے، کہ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، یہ یقیناً یہ بری قوم تھی اور نافرمان قوم تھی، فاسقین، اللہ تعالیٰ کے حکم کے نافرمانی کرنے والی قوم تھی۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، لوط علیہ السلام سے پہلے، من قبل یعنی اس سے پہلے، یعنی جن کا ذکر ابھی کیا جا چکا ہے، ان سے پہلے نوح نے ہم کو پکارا اور ہماری بارگاہ میں دعا کی، وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو نجات دی ایک سخت مصیبت میں، سخت تکلیف سے ہم کو ان کو نجات عطا کی، کہ وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے ان کی مدد کی، مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا، یقیناً وہ قوم بھی كَانُوا قَوْمًا سَوْءٍ، یہ بری قوم تھی، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءٍ، اور ہم نے حضرت ابراہیم نوح اور ان کے ماننے والوں کو ہم نے نجات دی اور غرق کر دیا، کہ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو یعنی نوح علیہ السلام اور ان کے تابعین، کے ماننے والوں کو ہم نے نجات دی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا۔ محترم حاضرین، کہ اس سے پہلے جیسا کہ آپ سن چکے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح نمرود اور اپنی قوم کا انہوں نے مقابلہ کیا اور توحید کے علم کو بلند کیا، یہاں تک کہ نمرود اور ان کی قوم نے کیسے کیسے انداز سے ان کو ایذا پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ساری کی ساری ان کی کوششیں ناکام ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ، یہاں تک کہ ہم ان کو نقصان اٹھانے والوں میں کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس واقعے کے بعد ہمارے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہاں ہجرت کرتے ہیں؟ ملک عراق سے ملک شام کی طرف۔ کیوں کہ ملک عراق کی زمین میں اس وقت یعنی ان کے اندر یہ کیفیت نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کو قبول کرے، تو بتایا گیا کہ صرف آپ کی اہلیہ جو آپ کی چچازاد بہن تھی، اور جو حضرت سارہ، اور آپ کے چچازاد بھائی یعنی جن کا نام تھا حضرت لوط، اللہ نے ان کی برکت سے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمایا، علم عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو سگے بھائی کے بیٹے یعنی لوط بن ہاران، کہ جن کا نام تھا ہاران کے جو بھتیجے تھے، تو اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ یہ دونوں کے دونوں یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اب ملک عراق سے ملک شام کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ بتایا گیا کہ سب سے پہلے مصر اترتے ہیں، مصر سے ہوتے ہوئے شام جاتے ہیں، تو اب ملک شام کے ہی میں ایک یعنی بستی ہے جس کا نام صدوم ہے، صدوم۔ تو چنانچہ اس صدوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو وہاں کا نبی بنا کر بھیجا۔ صدوم کے تحت تقریباً 7 بستیاں تھیں۔ آج صدوم یعنی کا جو علاقہ ہے کہ جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس کو اردن کہا جاتا ہے، جو اردن کو جس کو آپ جارڈن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ آپ کہیں گے کہ یہ ملک شام کی بات چل رہی ہے، اردن کہاں سے آ گیا، پھر فلسطین کہاں سے آ گیا، پھر سارے کے سارے مقامات کہاں سے آ گئے۔ کئی مرتبہ اس بات کی تشریح کی جا چکی کہ ملک شام کا مطلب کیا ہے، کہ ملک شام کا مطلب کہ جس کو آج آپ سیریا کہتے ہیں، جو اس زمانے میں سیریا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کہ سیریا، لبنان، فلسطین، اردن، یہ سارے کے سارے یعنی مجموعی سب کا سب یعنی ایک ہی علاقہ تھا۔ آخر میں دشمنوں نے یعنی مسلمانوں کے جب اتحاد کو پارا پارا کر دیا، جس طرح ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا، اس طرح ان کے علاقوں کو بھی پارا پارا کر کے کوئی تو لبنان بن گیا، کوئی تو سیریا بن گیا، کوئی تو فلسطین بن گیا، لیکن یہ سارے کے سارے ایک ہی کنٹری تھی، ایک ہی حکومت تھی جس کو ملک شام کہا جاتا ہے۔ تو اسی ملک شام کے
اردن جس کو آپ آج کہتے ہیں، وہاں حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو کیسے مقام پر ہم نے ان کو نجات دی، کیسے مقام پر ہم نے ان کو ہجرت کا حکم دیا کہ جہاں ہم نے تمام عالمین کے لیے، جہانوں کے لیے برکتیں رکھی. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. تو پتہ چلا کہ زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے سے کے مقابلے میں برکت والا ہو سکتا ہے، کہ جہاں اللہ والوں کا رہنا، جہاں اللہ والوں کا مسکن ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے زمین کے قطع حصے کو برکت والا بنا دیتا ہے. تو مقامات کی برکت کو تو ماننا ہی پڑے گا. جس مقام پر ہم بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سنا رہے ہیں، یہ مقام دنیا کے اور حصوں سے افضل ہوگا، کیونکہ جس کو مسجد کہا جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے گھر کی عبادت خواہ کتنی خضوع سے کیوں نہ ہو، ایک نماز ہوگی، لیکن مسجد کے اندر وہی نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا مرتبہ 27 درجہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. تو جس طرح یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کہ جہاں کی فضیلت بتائی گئی، اس سے ان مقامات کہ جن کا تعلق انبیاء کرام سے ہے، وہ مقامات کو اللہ تعالیٰ بابرکت بنا دیتا ہے. اور قرآن کریم میں تو اس ملک شام کے لیے بابرکت بنانے کا ذکر کئی مقامات پر آیا. اور معراج کے موقع پر تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اس مسجد اقصی کی طرف اپنی مسجد حرام سے اللہ تعالیٰ لے گیا کہ جس کے اطراف برکتیں رکھی ہے. جس کے اطراف برکتیں رکھی ہے تو خود اس کے اندر کتنی برکتیں ہوں گی مسجد اقصی میں. تو اب رہا ہے برکتوں کی وجہ کیا ہے؟ برکتوں کی دو قسمیں ہیں. ایک برکت ظاہری، جیسے دنیا کے اعتبار سے جس کو آپ برکت کہتے ہیں. ایک برکت روحانی، بلکہ برکت ظاہری کا سبب بھی برکت روحانی ہے. وہاں کے میوے وغیرہ سرسب شاداب علاقے ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی برکتوں میں سے ایک برکت کا مظہر ہے. لیکن حقیقی برکت کیا ہے؟ انبیاء کرام، کثرت سے انبیاء کرام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد ان کی اولاد اور کئی انبیاء کرام کہاں تشریف لے آئے؟ ملک شام کی زمین پر. ملک شام کی زمین کو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس کو سرفراز کر دے جب کئی انبیاء آئے. اس لیے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ چاہے تو ڈائریکٹ مسجد حرام سے اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بلا سکتا تھا، لیکن آپ کو مسجد اقصی سے بلایا تاکہ آپ کے قدم مبارک سے زمین برکت والی ہو جائے. اور کس لیے بھی بلایا؟ کیونکہ اسی زمین سے حشر ہونا ہے تاکہ آپ کے قدموں کی برکت سے اس امت پر تخفیف ہو جائے، اس امت پر سہولت کے لیے اس لیے ملک شام لے جایا گیا. تو ملک شام کئی روایات سے بات ثابت ہے کہ میدان محشر کا جو اجتماع ہوگا، اگرچہ کہ زمین بدل دی جائے گی لیکن زمین کا کچھ نہ کچھ تو حصہ تو ضرور ہوگا. وہ حصہ کون سا ہوگا؟ ملک شام ہوگا. اس لیے بتایا گیا کہ مسلمان آخر میں کہاں ہجرت کر جائیں گے؟ سارے کے سارے مسلمان جب عالم میں افراتفری ہو جائے گی، کہیں سکون باقی نہیں رہے گا، صرف ایک ہی مقام ہوگا ساری دنیا میں جسے ملک شام کہا جاتا ہے، جس کو آپ سیریا کہتے ہیں. تو اب سارے کے سارے جو حالات بدل رہے ہیں، نہ معلوم کہ آگے چل کے کیا ہونے والے ہیں، کہ ملک شام ہی امن کا گہوارہ بننے والا ہے. توریت میں بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عظمت کو بیان کیا گیا تو اس میں بات بیان کی گئی، آپ کا مولد، آپ کی ولادت کی جگہ مکہ ہے، آپ کی ہجرت کی جگہ مدینہ ہے، اور آپ کا ملک شام ہے. یعنی آخری ملک جو ہوگا مسلمانوں کا ملک شام ہوگا. یہی ملک شام ہوگا جہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اترنے والے ہیں. دمشق جو ملک شام کا جس کو ڈیمسکس کہا جاتا ہے آج کل، کہ دمشق کی جامع مسجد میں یہی ملک شام ہوگا. دجال تو پوری دنیا میں اپنے فتنے کو پھیلاتے پھرے گا، لیکن آخر میں قتل کہاں کیا جائے گا؟ ملک شام میں کیا جائے گا. حضرت مہدی علیہ السلام یوں تو جنگیں تو مختلف خطے میں لڑیں گے، لیکن آخری جو فیصلہ کن جنگ ہوں گی جس کو آپ کیونکہ اب تک 2 جنگیں ایسی ہو چکی ہے، اس لیے اس کو تیسری جنگ عظیم کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں. گرچہ کہ احادیث میں تیسری جنگ عظیم کا ذکر نہیں، یہ بیان کیا گیا بڑی جنگ عظیم کا ذکر کیا گیا، ملحمہ بڑی جنگ عظیم. تو یقیناً کیونکہ اب جو حالات بتا رہے ہیں تو وہی ایک جنگ جو ہوگی، اس لیے ہم اس کو تیسری جنگ عظیم کے نام سے یاد کرتے ہیں. لیکن جس کو حدیث میں الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا، سب سے بڑی جنگ خون ریز جنگ ہوں گی. تو جو خون ریز جنگ جو فیصلہ کن ہوں گی، حضرت مسلمانوں کو اہل کفر پر غلبہ حاصل ہوگا. کہاں ہوگا؟ ملک شام پر. دجال کو کہاں قتل کیا جائے گا؟ ملک شام پر. اور یہاں تک کہ جو لوگ جانا نہیں چاہتے تو زبردستی یہاں تک کی روایت یہ بہت آخر میں ہوگا کہ یہاں تک ایک آگ آئے گی جو لوگوں کو ملک شام کی طرف بڑھائے گی. اس طرح یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ برکتوں کی زمین ہے. اور ملک شام کی برکتیں یہ ہے کہ اللہ کے اولیاء کے بہت سے مقامات و درجات ہیں. انہی اولیاء میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص جماعت کو پیدا فرمایا جن کو ابدال کہا جاتا ہے. ابدال کا مطلب ان کو اللہ نے ان کو ایسی روحانی قوت عطا فرمائی کہ اگر وہ مثال کے طور پر یہاں مغرب پڑھ لے تو آن کے آن میں وہ عشاء کے وقت کسی مقام پر رہ جائے، مکے میں رہ جائے، مدینے میں رہ جائے. کیونکہ ملک شام کے پاس لوگ جو اہل مدینہ وغیرہ کہ آپ جانتے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے بہت سے مخالفتیں جو آپس میں پیش ہوئی، اس کے پیش نظر کسی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آ کر کہا ملک شام کے لیے، اہل ملک شام کے لیے بد دعا کیجیے، لعنت کیجیے. آپ نے فرمایا میں ملک شام کے لیے لعنت نہیں کرتا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا ملک شام میں 40 ابدال ہوں گے.
40 اللہ کے بڑے بڑے اولیاء ہوں گے، ان میں ایک انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے کو پیدا فرمائے گا. ہمیشہ 40 یعنی اتنی بڑی تعداد کسی اور دنیا کی کسی ملک میں نہیں رہے گی. جو ملک شام میں ایسے عظیم عظیم ابدال ہوں گے جب ایک انتقال کرے گا، اور یہ وہ ہوں گے کہ جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارشیں اتارتا ہے، جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش اتارتا ہے، اللہ تعالیٰ جن کے سبب سے اللہ تعالیٰ دشمنوں پر فتح عطا فرماتا ہے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ملک شام کی حفاظت فرماتا ہے. تو اندازہ لگائیے کہ تو پتہ چلا کہ اس حدیث شریف سے مشکات المصابیح وغیرہ میں بھی یہ روایت آئی ہے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں کہ جن کی وسیلہ، اس سے وسیلے کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے لیے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عالم اسباب ہے. اللہ چاہے تو یعنی مطلب ہے کہ جو چاہے فرما دے، لیکن عالم اسباب میں کیونکہ بہت سی چیزیں سبب سے تعلق رکھی گئی، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کے وجود کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرماتا ہے، دشمنوں پر فتح عطا فرماتا ہے، جن کو ابدال کہا جاتا ہے. تو آئیے اس کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ زمین جو سارے کے سارے عالمین کے لیے برکت والی ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر پہنچایا کہ وَنَجَّيْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. اب یہاں ہجرت کرنے کے بعد اللہ نے جو آپ کو عظیم نعمت عطا فرمائی وہ حضرت اسحاق، کیونکہ ایک ہی مقام پر سارے کے سارے واقعات کا بیان نہیں کیا جاتا ہے کہ دوسرے مقام پر آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا دوسرے مقام پر ہے. جیسے 23 پارے میں اللہ نے تفصیل بیان فرمائی کہ آپ دعا فرماتے تھے ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین وبشرناہ بغلام حلیم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے کے بعد یہ فرماتا ہے وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین. 23 پارے میں اس کی ترتیب دیکھ سکتے ہیں. اب لیکن یہاں کیونکہ ملک شام کا ذکر خصوصیت سے آیا کہ اسماعیل علیہ السلام کے چل کر آگے چل کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے نسل میں پیدا ہونے والے تھے کہ جن کا تعلق عرب سے ہے، اس لیے اس مناسبت سے ممکن ہے کہ یہاں صرف حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کا ذکر دوسرے مقام پر کیا گیا. اب رہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اسحاق عطا کیا اور مزید یعقوب عطا کیا. یعقوب علیہ السلام کے فرزند نہیں ہیں، آپ کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے فرزند یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام. تو آپ نے دعا صرف کس کے لیے کی تھی؟ حضرت اسماعیل کے لیے کی تھی. آپ نے دعا کس لیے کی تھی؟ صرف اسحاق علیہ السلام کے لیے تھی. لیکن اللہ تعالیٰ رحم و کرم دیکھیے کہ نہ صرف حضرت اسحاق حضرت اسماعیل جیسا نبی عطا فرمایا، مزید حضرت یعقوب اور مزید اللہ تعالیٰ بغیر دعا کے ایسا پوترا عطا فرمایا کہ جن کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. اس لیے ان کو نفل کہا گیا. نفل کا مطلب زائد، یعنی جو دعا کے بغیر، یعنی جن کے لیے دعائیں نہیں کی تھی کہ اللہ میرے بیٹے یعنی اسحاق کے لیے ایسا لڑکا عطا فرمایا کہ جس کو نبوت سے اللہ تو سرفراز فرمایا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نفل فرمایا. اس لیے جو بھی چیز زائد ہوتی ہے اسے یعنی فرد کے علاوہ اسے نفل کہا جاتا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نافلہ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. ان سب کو ہم نے صالح بنایا، نیک بنایا. اب صالح یہ انتہائی بڑا مقام ہے. صالحیت بڑا مقام ہے. اب کہیں گے کہ صالح تو ہر امت میں جو بھی نیک ہوں گے، جو اوامر کی پابندی اور شریعت کی پابندی، نواہی سے اجتناب جو ادا کریں گے انہیں صالح کہا جاتا ہے. حرام سے بچنا، حقوق اللہ ادا کرنا، حقوق العباد ادا کرنا. تو پھر انبیاء کرام کے لیے بہت سے مقامات پر صالح کہا گیا. تو پھر اس میں فرق کیا ہے؟ تو صالح تو انبیاء کرام بھی ہوں گے، انبیاء کرام ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، لیکن فرق ہے کچھ کہ ان کی صالحیت ان کے مقام کے اعتبار سے ہے، ان کی صالحیت ان کے مقام کے اعتبار سے ہے. تو اس طرح کہ بہت سے اولیاء جو صالح بنتے ہیں عبادت اور ریاضت کے بعد. بعض پیدائشی بھی ولی ہوتے ہیں، بعض پہ کرم ہو جاتا ہے، لیکن یہ صالح پیدائشی ہوا کرتے ہیں. ہر نبی پیدائشی صالح ہوا کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ نبی کی زندگی کچھ اور تھی، بعد میں چل کر صالح ہوئے، نبوت عطا کی گئی. یہ ہر نبی کا یقینی طور پر پیدائش ہی سے صالح ہونا ضروری ہے. اور ان کا صالح ہونا یعنی یہ اس معنی میں ہے کہ گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں. یہ گناہوں انبیاء سے گناہ صادر نہیں ہوتا. اور اولیاء کے بارے ہمارا عقیدہ ہے معصوم کا لفظ نہیں، محفوظ. اللہ ان سے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. یہ گناہوں سے معصوم محفوظ، یعنی کبھی کبھی کوئی ایسی ان سے خطا سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس پر باقی نہیں رکھتا، فوراً اللہ تعالیٰ ان کو ایسی توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ جس سے ان کا مرتبہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے. اسے کہتے ہیں محفوظ. معصوم یعنی جس سے گناہ نہ ہو. تو اس لیے یہ ان کا صالح ہونا کس بات پر دلیل ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں اور یہ محفوظ ہے. اس طرح بتایا گیا. اور ان کی صالحیت
اور ان سے جو کچھ اللہ تعالیٰ خارق العادات جو امور ان سے ظاہر فرماتا ہے اسے معجزہ کہا جاتا ہے. اولیاء جو صالحین ہیں ان سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے اسے کرامت کہا جاتا ہے. اس طرح صالح ان کے مقام کے اعتبار سے انہیں صالح کہا گیا, اولیاء کو ان کے مقام کے اعتبار سے صالح کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سب کو کلن جعلنا صالحین وجعلناہم ائمۃ, اور ہم نے ان کو امام بنایا, ائمہ بنایا, کہ جن کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ایک بڑی بڑی قوموں کو ہدایت عطا فرمایا. یہدون بامرنا, جو ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں, ان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. اور ہم نے ان کو وحی کی کس بات کی کہ نیک کام کرے, فعل الخیراتی, وإقام الصلاۃ, نماز قائم کرے, وإیتاء الزکاۃ, زکوٰۃ دے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ہر امت میں نماز رہی, ہر امت میں زکوٰۃ رہی. یہ بات اور ہے کہ نماز کے طریقے مختلف رہے, کہیں صرف قیام رہا تو کہیں رکوع, کہیں سجدہ, لیکن مکمل طور پر جتنی انبیاء کرام کی امتوں کو جو نماز کا طریقہ بتایا گیا, تو سارے کے سارے امت محمدیہ کی ایک نماز میں اللہ نے جمع فرما دیا. بعض فرشتے صرف قیام میں ہیں, بعض فرشتے صرف رکوع میں ہیں, بعض فرشتے صرف سجدے میں ہیں, اور سارے کے سارے ارکان کو ایک امت محمدیہ کی نماز کے اندر جمع کر دیا, تاکہ اس نماز کے ذریعے سے امت محمدیہ کو معراج کا درجہ ملے. الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومنین کی معراج ہے. زکوٰۃ یعنی جیسے بدن کا شکر ضروری ہے نماز کی صورت میں, جو وجود جو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا, مال کا بھی یہی وجہ ہے. نماز تو ہر ایک پر فرض قرار دی گئی, لیکن زکوٰۃ نہیں, کیونکہ وجود اور یہ جسم وغیرہ یہ نعمت تو اللہ نے, یہ سانسیں وغیرہ یہ نعمت تو غریب کو بھی دی ہے, امیر کو بھی دی ہے, یعنی صحت مند کو بھی دی ہے اور بیمار کو بھی دی ہے. اس لیے کسی صورت میں اسے نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے, لیکن زکوٰۃ وہی دے گا کہ جو صاحب استطاعت ہے. تو چنانچہ اس طرح نماز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور اس کے بعد صرف نماز اور زکوٰۃ ہی میں یعنی سارے کی ساری شریعت نہیں آ جاتی ہے. بہت سے امور ایسے ہیں جسے خیر کہا جاتا ہے. خیر کی جمع خیرات کہا جاتا ہے. اردو کی خیرات نہیں ہے, خیر کے معنی عربی میں ہر نیک عمل کو, اچھے عمل کو خیر کہا جاتا ہے. خیرات کے معنی ہر قسم کے نیک عمل کو خیرات کہا جاتا ہے, جو پیسوں سے دینا ہی نہیں ہے, ہر قسم کی نیکی کے کام کو خیر و خیرات کہا جاتا ہے. تو اب رہا یہ کہ یہ صرف فرائض ہی پر اکتفا نہیں کرتے, یہ صرف واجبات ہی پر اکتفا نہیں کرتے, بے شمار مستحب امور کو, بے شمار نفل امور کو, حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ جس طرح اہتمام فرائض و واجبات کا کرتے ہیں, اس طرح نوافل مستحبات کا بھی اسی طرح اہتمام کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب اہل ایمان کے لیے حکم دیا گیا تو اللہ نے فعل خیر جو فرض نہیں ہے, اس لیے اللہ نے اس کو رکوع و سجدے کے بعد, نماز کے بعد ذکر کیا. قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے 17 پارے میں, بلکہ اسی پارے میں انشاءاللہ تعالی آخری یہ جو پارہ چل رہا ہے, اسی پارے کے آخری رکوع میں آئے گا یا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم, اے ایمان والو تم رکوع سجدہ کرو, نماز پڑھو, عبادت کرو. عبادت کے اندر, رکوع سجدے کے اندر تو ساری کی ساری شریعت آ گئی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر, خیر کے کام کرو. تو یہ نہ سمجھنا کہ بس میں نیک ہو گیا, خیر کے بے شمار امور ہے. وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. کیونکہ جہاں انبیاء کا ذکر فرمایا وہاں خیر کے امور کو پہلے ذکر فرمایا. وہ ہر مطلب یہ کہ یہ بتانے کے لیے کہ ان کے خیر کے فرائض و واجبات سے ہٹ کر ان کے جو اعمال خیر کی جو فہرست ہے وہ اتنی بڑی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ اس یہاں پر اقام الصلاۃ کے پہلے, ایتاء الزکاۃ سے پہلے ہم نے جو ان کو وحی کی ہے نیک اعمال کرنے کی, فعل الخیرات کی, وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین, اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری کائنات کو وجود میں کیوں لایا گیا؟ اللہ کی عبادت ہی کے لیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے پیدا نہیں کیا جن انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کرے. عبادت کا سلیقہ اللہ نے کس کے ذریعے سے عطا فرمایا, کس کے ذریعے سکھایا؟ انبیاء کرام کے ذریعے سکھایا. قانوا لنا عابدین. ولوط, اب اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا کیونکہ بالکل انتہائی اجمالی طور پر ذکر کیا گیا, اب تھوڑی تفصیل اور مزید تفاصیل انشاءاللہ تعالیٰ 19 پارے میں اور اس سے پہلے 9 پارے میں گزر چکی اور پاروں میں آئیں گی. وہاں انشاءاللہ تعالیٰ وہاں قوم لوط کے جو شرارتیں اور قوم لوط کے جو خباثتیں وہاں تفصیل سے بیان کی جائے گی کہ جس طرح یہاں یہاں اللہ نے جو اسلوب اختیار فرمایا وہ اجمالی طور پر, تو وہ اور حضرت لوط کو اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم نے ہم کو حکم عطا کیا, یعنی حکمت عطا کی, علم عطا کیا, نبوت عطا کی, اور ہم نے ان کو ایسی قوم سے نجات دی کہ جو قوم انتہائی گھناؤنی قسم کا عمل جس کو خبیث اور قبائث
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبیث کے جمع خبائث، انتہائی گھنونا جس کو یعنی ہم جنس جس کو کہا جاتا ہے لواطت کہا جاتا ہے، عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی خواہش کو پورے کرنا، یہ عمل انتہائی یہاں تک کہ اتنا خبیث عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم جنس پرستی جس کو آج کل کہا ہم جنس پرستی جس کا نام جس کو آج دیا جاتا ہے، یہ سب سے پہلے جس قوم نے اس گھنونی عمل کا ارتکاب کیا تھا دنیا میں یہی قوم تھی، یہاں تک کہ قوم کا نام ہی اس عمل کو عربی میں جو لوط کہا جاتا ہے، لواطت کہا جاتا ہے، اس قوم کا نام ہی اس سے رکھ دیا گیا۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ یہ اتنا گھنونی فعل ہے، یہاں تک کہ بتایا گیا کہ جانور بھی عمل نہیں کرتے جو اس قوم یہ قوم کیا کرتی تھی۔ بہت لاکھ انہیں رکنے کے بہت ان کو سرجری کرنے کے باوجود بھی لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ایک نہیں دو نہیں، بتایا گیا کہ 7 کے 7 بستیاں جو صدوم کے تحت تھی، صرف ایک بستی کو چھوڑ کر جہاں تاکہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان جو ایمان لانے والے اہل ویار رہے سوا ایک بیوی کے جو ان کی کافر تھی جو انہی کے ساتھ ان کا حشر ہو گیا، اور جو مومنہ تھی اور جو ان کی لڑکیاں وغیرہ تھی ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک بستی کو چھوڑ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ ساری بستیوں کو نیچے سے اٹھا کر قریب آسمان کی طرف لے جایا گیا اور ان کو پلٹ دیا گیا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے مؤتفقات، یعنی وہ بستیاں کہ جن کو پلٹ دی گئی، کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی مقامات پر فرمایا، انہم کانوا قوم سوء فاسقین، یہ انتہائی یعنی مطلب فاسق قسم کی قوم تھی۔ اللہ علی غیب الشہادہ ہے، دیکھیے یہ جانتا ہے کہ اب آج سے مثال کے طور پر بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ بعض زمانوں میں جس کا سمجھنا آسان نہیں تھا کہ اتنا کیوں بیان کیا گیا، لیکن جیسے جیسے زمانہ بڑھتا چلا جائے گا قرآن کی حقانیت اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اور ہم اس کو ظاہر کر کے رہیں گے۔ آج کے زمانے میں اس قسم کی آج یورپین دنیا آپ جانتے ہیں کہ اخباروں میں مختلف مواقع پر یہ خبریں آتی رہتی ہے، آج کی دنیا اس لعنت میں مبتلا ہے، تو اللہ نے اس لیے اس کو سختی سے اس کی بار بار اس لیے ذکر فرمایا، ایک زمانہ چل کر پھر ہی وہی جاہلیت لوٹ کر آئے گی، جو قوم اپنے آپ کو مہذب نہیں سمجھتی ہے وہی قوم سب سے بڑھ کر اس خبیث عمل کو کرے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام نہیں کئی مقامات پر اس کی مذمت کو بیان کیا، انہم کانوا قوم سوء، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی قوم سوء کہا گیا، لیکن قوم سوء کے ساتھ مزید ان کی برائی کو بیان کرنے کے لیے لفظ فاسق بھی بڑھایا گیا، فاسقین جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی رحمت میں داخل کر دے اس کا کیا کہنا، وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے جو سب سے پہلے کافروں کی طرف جس کو نبی بنا کر بھیجا گیا، جو رسالت کے ساتھ بھیجا گیا، وہ کون ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آئے تو وہ آئے صرف حضرت حوا آئے، کوئی قوم نہیں تھی کہ جس کی طرف بھیجے گئے، آگے چل کر خود آپ کی نسل بڑھتی چلے گئی، لیکن اس لیے بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کے بعد جو کفار کی طرف، کیونکہ ابھی کفر نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، تو سب سے پہلے جن کو رسالت کا شرف عطا ہوا کافروں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، وہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام کی جیسی عمر کسی کو نہیں دی گئی، اگر کسی کو جن کی عمر تقریباً 950 سال، 950 سال تک تبلیغ، اندازہ لگائیے کہ 950 سال کا مطلب ہے کہ 950 سال تک تکالیف آپ نہیں اٹھاتے رہے، برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ بعض وقت ایسا بھی عالم ہوا کرتا تھا، قوم اتنا مارتی تھی کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، بعض وقت یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ دنیا سے آپ کی روح پرواز ہو چکی ہے، ایسی تکالیف آپ نے راہ حق میں اٹھائی، تو یقیناً ایک وقت ایسا آ گیا کہ آپ نے دعا فرما دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب اس زمین پر کسی روئے زمین پر کسی کافر کے گھر کو مت چھوڑ۔ تو وہ طوفان نوح ساری دنیا جانتی ہے، ایک ایسا طوفان اللہ نے بھیجا کہ ساری کی ساری قوم کو غرق کر دیا، جس کی تفاصیل بھی انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر آئے گی، اور اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، 12ویں پارے میں بھی آپ اس کی تفصیل سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور لوط علیہ السلام سے پہلے کہ حضرت نوح نے ہم کو پکارا تھا، وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے اہل کو نجات دی۔ اہل سے مراد کون ہے؟ بتایا گیا کہ ان کی بیوی، ایک بیوی تو مومنہ تھی اور ایک بیوی کافرہ تھی، جس کا ذکر اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا، اور ایک اور چند بیٹے مومن تھے تو اور ایک بیٹا کافر تھا، کنعان 12ویں پارے میں ذکر کیا گیا کہ جس کو بار بار ایمان کی دعوت دی گئی تو کہا کہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، پہاڑ پر چڑھ گیا تھا، مشہور و معروف واقعہ ہے، خود اللہ نے 12ویں پارے میں تفصیل جس کی بیان فرمائی۔ تو کنعان اور ان کی وہ بیوی جو کافرہ تھی ان کو تو غرق کر دیا گیا، اور جتنے کافروں کو غرق کر دیا گیا، لیکن جو اہل ایمان تھے اللہ نے مزید جیسے اور آپ کے ایمان والے ان کی حفاظت فرمائی، اسی طرح آپ کے گھرانے کی حفاظت فرمائی۔ تو وَأَهْلَهُ کے اندر دو
بھی داخل ہے، ایک تو اپنے گھر والے جو مومن تھے، اور دوسرا جتنی قوم ایمان لے آئی تھی جن کی تعداد 80، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ لیکن یہ یقینی بات ہے کہ 100 سے بڑھ کر روایت ہمیں نہیں ملتی، 100 کے اندر ہی یعنی جن کی تعداد بتائی گئی اتنی ہی یعنی لوگ تھے جو آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو وَأَهْلَهُ، ان کے گھرانے کو من الکرب العظیم، اس سخت تکلیف سے، سخت تکلیف کیا ہے کہ اتنی تبلیغ کے باوجود بھی اللہ کا انکار کرنا اور گستاخیاں کرنا، تو اللہ نے اس تکلیف سے ان کو نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ، اور حضرت نوح کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جس قوم نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، انہم کانوا قوم سوء، یقیناً یہ بری قوم تھی، فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اب یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ، حضرت داؤد اور سلیمان کو یاد کرو، اِذْ یحکمانی فی الحرث، جبکہ دونوں کے دونوں ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ کس کھیتی کے بارے میں؟ اِذْ نفشت فیہ غنم القوم، جبکہ اس کھیتی میں قوم کی بکریاں راتوں رات ان قوم کی بکریاں چر گئی، اس کھیتی کو چر کر تباہ کر دی۔ چر گئی سے مطلب خالی چری نہیں، چرنے سے مراد جب چری گئی تو کھیتی ختم ہو جائے گی۔ اِذْ نفشت فیہ غنم القوم وَكُنَّا لِحُکْمِہِمْ شاہدین، اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے، ہم ان کے فیصلے کو دیکھنے والے تھے۔ جو داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ اس قوم کی، جس قوم کی کھیتی تھی جو نقصان ہوا تھا، اس قوم کے بارے میں جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا، ہم اس کو دیکھ رہے تھے کہ فَفَهَمْنَهُ سلیمان، لیکن اس مسئلے کا فہم ہم نے سلیمان کو عطا کیا۔ اس مسئلے کا فہم یعنی اس کی جو حقیقی جو فیصلہ ہونا چاہیے وہ فہم ہم نے سلیمان کو عطا کیا۔ لیکن وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وعلما، لیکن ہم نے داؤد علیہ السلام ان کو بھی حکمت عطا کی، اور سلیمان علیہ السلام ان کو بھی حکمت عطا فرمائی، حکمت و علم عطا فرمائی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وعلما، ہم نے ان دونوں کو بھی حکم اور علم عطا کیا۔ اور سخرنا مع، اب اس کے بعد ہم دونوں کی یہ ایک عمومی واقعے کے بعد ایک خصوصی یعنی ہر ایک کی جو دونوں کو اللہ نے جو امتیاز عطا فرمایا اس کا ذکر ہے۔ اور سخرنا مع داؤد الجبال، ہم نے مسخر کیا، تابع کیا داؤد کے ساتھ علیہ السلام پہاڑوں کو، یعنی یسبحنا کہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے تسبیح بیان کرتے تھے، آپ کے ساتھ پہاڑی بھی تسبیح پڑھنے لگتے تھے، یہ آپ کا خصوصی معجزہ ہے۔ والطیر، اور کس کو مسخر کیا؟ پرندوں کو مسخر کیا، پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے۔ وسخرنا مع داؤد الجبال یسبحن والطیر وکنا فاعلین، یہ سب کون کرنے والے تھے؟ ہم ہی کرنے والے تھے۔ وکلن، یہ ساری کی ساری باتیں ہم نے کی کہ علمناہ، ہم نے داؤد کو صنعۃ لبوس لکم، تمہارے لیے تمہاری لباس، کون سا لباس؟ لبوس سے مراد خصوصی قسم کا لباس جس کو کہتے ہیں زرہ، یعنی لوہے کی قمیص جو جنگ کے موقع پر جو حفاظت کرنے کے لیے پہنی جاتی ہے، کہ داؤد کو تو تمہارے لیے ہم نے زرہ کے بنانے کا علم دیا۔ وعلمنا، ہم نے سکھایا ان کو، وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم لتحصنکم من باسکم، تاکہ تمہیں تمہاری جنگوں میں تمہاری یہ زرہ یا تمہاری جنگی یہ لباس یا قمیص تمہاری حفاظت کر سکے۔ کہ فہل انتم شاکرون، تو کیا تم شکر گزار نہیں ہوں گے؟ اللہ نے ایسی نعمتیں انبیاء کے کرام کے ذریعے سے تمہیں عطا کی ہے، تبھی کیا تم شکر بجا نہیں لاؤ گے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي، اور سلیمان کے لیے ہم نے ریح کو، ہوا کو، یعنی سخت قسم کی جو تیز چلنے والی ہوا کو ہم نے مسخر کر دیا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی، کہ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف چلتی جس میں ہم نے برکتیں عطا کی ہے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کے جاننے والے تھے، ہم ہر چیز کے جاننے والے ہیں اور عالم ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور کن کو تابع کیا سلیمان علیہ السلام کے لیے؟ شیاطین کو، جنوں کو، جنات کو، شیاطین کو، یغوصون لہو، جو ان کے لیے دریاؤں میں غوطہ لگاتے، وَيَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور ان کے لیے اور دوسرے کام کرتے تھے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام کرتے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان کے حفاظت کرنے والے تھے، یعنی ہم ہی، جس کے مرادی معنی ہے ہم ہی ان شیاطین اور جنات وغیرہ کا نگرانی کرنے والے تھے کہ کوئی ضرر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو پہنچا نہ سکے۔ محترم حاضرین، ایک مشہور واقعہ جس کا تعلق ایک اجتہاد سے ہے۔ اتحاد کا مطلب یہ کہ جس کے بارے میں اللہ کی کتاب میں کوئی صریح قسم کا یعنی حکم نہ ہو، اور جہاں اتحاد یعنی غور و فکر کر اس فیصلے کے بارے میں حکم جاری کرنا کرنا جہاں مطلوب ہوا کرتا ہے تو اسے اجتہاد کہا جاتا ہے۔ اتحاد کے ثبوت کے دلائل میں سے ایک بہت مضبوط دلیل ہے
یہ مضبوط دلیل ہے کہ اگر اللہ وہی فرماتا اس مسئلے کا تو یہ نہیں فرماتا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا کیا، یہ نہیں فرماتا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو، کیونکہ سلیمان علیہ السلام تو ابھی تو بچپن میں ہے، ابھی ان کو نبوت نہیں دی گئی، بعد میں دی گئی۔ اس وقت کون تھے نبی؟ آپ کے والد۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کون ہے؟ آپ کے والد۔ آپ کے فرزند کون ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو یہ یہاں علم کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ علم کا تعلق یعنی عمر سے نہیں ہوا کرتا، یہ بتانے کے لیے، علم کی عظمت کو بتانے کے لیے اور اتحاد کی فضیلت کو بتانے کے لیے یہ واقعہ یعنی ان دونوں کے یعنی ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کو جاری فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب کہ دونوں کے دونوں فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیتی کے بارے میں۔ کیا فیصلہ کرے انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ ایک قوم کی کچھ بکریاں کسی کا کھیت چر گئی اور سارے کا سارا کھیت انہوں نے تباہ کر دیا اور کھا لی۔ تو اب دونوں کے دونوں شخص سب سے پہلے یعنی جو ایک تو یہ کہ جس کی بکریوں نے جس کھیت کے مالک کے کھیت کو تباہ کر دیا، اور وہ کھیت کا مالک جس کا بڑا نقصان ہو گیا تھا، فیصلہ کرنے کے لیے آپس میں جب ان میں نزاع ہو گیا کہ اتنا بڑا میرا نقصان ہو گیا تیری بکریوں کی وجہ سے، تو لہذا یقیناً چل داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے فیصلہ کر دیں گے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس یہ دونوں کے دونوں آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ جو کھیتی تباہ ہو گئی تھی اس کا اندازہ کر کے کہا کہ یقیناً وہ قیمت وہ بکریوں کی اتنی ہی تھی، ابھی تو آپ نے فیصلہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ جب تیری بکریوں نے اس کا نقصان کیا ہے، اس کے نقصان کی پابجائی کے لیے تجھ پر ضروری ہے کہ بکریاں اس کے حوالے کر دے۔ کس کے حوالے کر دے؟ کھیتی والے کے حوالے کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو آپ کے فرزند ہیں، جن کی عمر بتائی گئی کہ 11 اور 13 سال سے زیادہ نہیں تھی، جب انہوں نے سنا کہا کہ ابا جان اس کے علاوہ اور بھی بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو اب رہا یہ کہ یہ نہیں کہا جائے کہ فیصلہ غلط تھا، کیونکہ اب نقصان تو اتنا تھا جتنا کہ بکریوں کی قیمت ہے۔ نہیں، اب یہ نہیں کہیں گے کہ داؤد علیہ السلام نے خطا کی، غلطی کی، ایسا نہیں کہیں گے نبی کی شان میں۔ وہ تو جو فیصلہ تھا، لیکن ایک فیصلے کا ایک رخ کیا ہوا کرتا، بہتر سے بہتر معاملہ کیا ہونا چاہیے، یعنی دونوں کے حق میں بہتر ہو۔ ایک تو فیصلہ ہو اپنی جگہ صحیح ہونے کے باوجود بھی ایک صورت یہ ہوا کرتی ہے کہ کوئی ایسا بھی کوئی یعنی ایسی کوئی سبیل نکل آئے، ایسا راستہ نکل آئے جس میں کسی کو نقصان نہ ہو اور دونوں کا فائدہ ہو جائے، یہ اس کو بہتر کہا جاتا ہے۔ تو اب بہتر صورت اس کی یہ ہے، تو انہوں نے خوشی سے کہا کہ بیٹے بتاؤ کیا صورت ہے؟ کہ اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ جتنا یہ اس کا نقصان ہوا ہے، اس نقصان کے اعتبار سے یہ بکریاں والا اپنی بکری کھیتی والے کو دے دے گا، اس کے دودھ وغیرہ سے استفادہ کرے گا، اور یہ کھیتی والا اپنی کھیتی بکری والوں کو دے دے گا، اور اس کو بیج وغیرہ ڈال کر مکمل طور پر جو اخراجات وغیرہ ہے جو اتنی وہ نہیں اگائے گا جتنی کی کھیتی تھی۔ اس کے جب اتنی کھیتی جب اگ چکی ہوگی تو اب یہ جو بکریوں والا وہ کھیتی کو پھر وہ کھیتی والے کو سپرد کر دے گا، اور کھیتی والا جو بکریوں سے اب تک فائدہ اٹھائے گا وہ بکریاں اس کو سپرد کر دے گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام خوش ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش باپ بیٹے سے ہوتا ہے، یہ تو نبی ہے۔ دنیا میں باوجود یہ کہ یعنی اگر کسی کو علم عطا بھی نہ کیا جائے تو عام طور پر یعنی جو ایسے باپ بیٹوں سے خوش ہوتے ہیں، اپنے بیٹے کی وہ بیٹا باپ سے ہی بڑھ جاتا ہے تو بھی خوشی ہوتی ہے، ارے میرا بیٹا ہے۔ تب یہ تو نبی ہے، تو کیوں کر ان کو یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب کہ داؤد علیہ السلام کے فیصلے سے کیسے وہ ناراض ہو سکتے ہیں، بہت خوش ہو گئے کہ بیٹے تم نے اچھا فیصلے کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یعنی ہم نے فہم یوں تو حکمت ان کو بھی عطا کی، ان کو بھی عطا کی، لیکن اس معاملے کی سب سے زیادہ فہم ہم نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتحاد کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ حضرت امام اعظم حنیفہ علیہ الرحمہ سے بڑھ کر مرتبہ ان کا ہے لہذا ان کی بات کو نہیں مانیں گے، قرآن کی دلیل ہے۔ امام اعظم حنیفہ علیہ الرحمہ کا مرتبہ یعنی کسی اور ان سے بھی مطلب ہے کہ بزرگی میں بڑا ہو سکتا ہے یقیناً، لیکن ساری دنیا ان کو کیا کہتی ہے؟ امام اعظم ہے، فیصلہ کرنے میں امام اعظم ہے۔ تو پتہ چلا کہ اجتہاد کا ثبوت قرآن کریم کی کئی آیات سے کئی احادیث ثابت ہے۔ اس میں ایک ایسے بے شمار مسائل ہے جو آج بھی جس کی ضرورت ہے، کہ مثال کے طور پر کہ ٹرین کی نماز اس زمانے میں کوئی صورت نہیں تھی، جہاز کی نماز اس زمانے میں کوئی صورت نہیں تھی، کہ روزے میں انجیکشن لینا اس زمانے میں کوئی صورت نہیں تھی۔ ایسے بے شمار مسائل، ایک مسئلہ نہیں بے شمار مسائل ہے، اس کے بارے میں صراحت کے ساتھ قرآن میں نہیں ملتا۔ اسی وقت یقیناً فقہا کیا کریں گے؟ مجتہد کیا کرے گا؟ اتحاد کرے گا۔ اتحاد یعنی یقیناً مطلب یہ کہ اتحاد
اجتہاد کرنے کے لیے جو چاہے اجتہاد نہیں کرے گا، اس کے لیے اصول بتائے گئے کہ یعنی کتنا علم ہونا چاہیے، قرآن سے اس کا کتنا تعلق ہونا چاہیے، قرآن کے کتنے علوم سے واقف ہونا چاہیے، حدیث کے کتنے علوم سے واقف ہونا چاہیے، ادب، بلاغت وغیرہ. جب تک یہ سارے علوم پر کمانڈ اس کو حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک اسے اجتہاد کی وہ کوئی مجتہد نہیں بن سکتا. تو اور یہ بھی یہاں علماء نے بحث کی ہے کہ کیا نبی بھی اتحاد کا انہیں یعنی اختیار دیا گیا؟ ہاں، انبیاء بھی اتحاد کرتے ہیں. ہاں، بعض لوگوں نے کہا کہ فرق یہ ہے کہ جو کسی بھی امت کے جو علماء اتحاد کرتے ہیں تو اتحاد میں قطع ہو جاتی ہے، تو قطع کا تو پتہ یہاں نہیں چلتا، قطع کا تو پتہ یہاں نہیں چلتا، وہاں چلے گا. ہم بولیں گے کہ پھر خطا پر تو عمل کرتے رہے، تو انشاءاللہ ابھی آپ کو بتایا جائے گا کہ اب انبیاء کرام کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ان کو خطا پر قائم رہنے نہیں دیا جاتا، فوراً مسئلے کی صورت بتا دی جاتی ہے. لیکن اور سب سے بہتر جو اور بعض علماء نے فرمایا کہ انبیاء سے اتحاد میں بھی خطا نہیں ہوتی، صرف یہ کہ فرق یہ ہوا کرتا ہے کہ یہ اچھا اس سے بہتر، یہ سب سے زیادہ اچھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم داؤد علیہ السلام کا جو فیصلہ تھا وہ خطا پر محمول نہیں کیا جا سکتا، وہ ٹھیک تھا، لیکن سب سے بہتر یہ ہے ففہمنا سلیمان، سب سے بہتر اللہ نے سب سے بہتر فہم کس کو عطا فرمایا اس مسئلے کا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا. ایک دوسرا معنی یہ جو علماء نے بیان کیے یہ اس میں یہ زیادہ احتیاط والا ہے. تو اب رہا یہ کہ آپ کہیں گے کہ جب ایک مسئلے میں ایک چیز جائز ہے ایک ناجائز ہے تو اللہ کے پاس تو ایک ہی چیز ہوگی، یا تو جائز ہوگی یا تو ناجائز ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے، نہیں ہوگا. یہ کب پتہ چلے گا؟ مثال کے طور پر یعنی جسم سے خون بہے، انسان زخمی ہو جائے اور خون بہے، خون بہنے کی وجہ سے ہمارے پاس وضو ٹوٹ جاتا، اور دوسرے فقہاء کے پاس وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن یہی شخص جو خون بہ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یا تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ کے پاس یہی ہوگا. یعنی مطلب اللہ کے پاس یہ ہے کہ خون بہنے کی صورت میں یا تو نماز جائز ہوگی یا ناجائز ہوگی، جائز ہوگی ناجائز بھی نہیں ہوگی. یعنی ایک مسئلہ صحیح ہوگا ایک مسئلہ خطا ہوگا. اگر بالکل قطعی طور پر کوئی یعنی ایسا حکم ہمیں مل جاتا جس میں اختلاف نہیں ہوتا تو پھر ائمہ میں اختلاف نہیں ہوتا، تو اب کہاں پتہ چلے گا قیامت کے دن؟ تو آپ بولیں گے کہ جب ایک مسئلے پر عمل کرنے والے انہی کو ثواب ملیں گے. نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو اللہ نے اس عظیم ہستی کو سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ کی رحمت دیکھیے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کس طرح اس امت پر رحم فرمایا کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے جب فیصلہ کرنے، حاکم کا لفظ جب یعنی دنیا کا فیصلہ کرنے والے کے بارے میں یہ ہے تو یقیناً یعنی دین کے فیصلہ کرنے والا تو یقیناً اس میں داخل ہے. جب فیصلہ کرنے والا حاکم کے معنی حکومت سے ہے، فیصلہ کرنے والا جب فیصلہ کرے اس فیصلے میں اگر غلطی کا ارتکاب کر دے تو اسے ایک ثواب ملے گا، اگر صحت کو پہنچ جائے تو اسے 2 ثواب ملیں گے. اگر مجتہد کیا کرتا ہے؟ شرعی کوئی فیصلہ یعنی مطلب جاری کرتا ہے کسی مسئلے میں، تو اگر یا تو غلطی کرے گا کیونکہ مسئلہ واضح نہیں ہے لیکن پوری کوشش صرف کر دیا نیک نیتی کے ساتھ، یعنی اس جیسے شواہد کے قرآن حدیث میں تلاش کیا اور یہ اس جیسی اس کی نظیر ہونی چاہیے، یہ مسئلہ اس کے مشابہ ہونا چاہیے. اس کے بعد پوری کوشش کے بعد، کیونکہ مقصد کیا ہے کہ لوگ ناجائز پر عمل نہ کرے، اس کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خطا کے باوجود اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن 1 ثواب ملے گا اسے. اور اگر صحت کو پہنچ جائے اور واقعی اگر کل قیامت کے دن فیصلہ صحیح نکلا تو اسے کتنے ثواب ملیں گے؟ 2 ثواب ملیں گے. اس لیے جتنے تقلید کر رہے مزے میں ہیں، سن لیجئے، حنفی مزے میں ہے، شافعی مزے میں ہے، مالکی مزے میں ہے، حنبلی مزے میں ہے. جو حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں غیر مقلد وہ تو خسارے میں ہیں، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق اجماع پر عمل نہیں کر رہے ہیں، خواہش نفس کے مطابق یہ سمجھ میں آ گیا لے لیا، وہ سمجھ میں آ گیا لے لیا. خواہش نفس کی اتباع کی وجہ سے انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. یہ خواہش نفس کی اتباع ہے. اور اجماع کا ثبوت یعنی کسی نے امت کا اجماع ہو گیا کہ کسی نہ کسی امام کی تقلید ضروری ہے، امت کا اجماع ہے. امت کے اجماع کا ثبوت قرآن و حدیث کے بے شمار دلائل ہیں، موقع نہیں ہے کہ اس کی یعنی یہ موضوع پر تفصیلی بیان کی جا سکے. قرآن کریم کی ایک آیت بھی سمجھنے کے لیے کافی ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اس آیت کریمہ کا ترجمہ جو 5 پارے سورہ نساء کی آیت ہے کہ جو رسول کا اس سے اختلاف کرے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کی راہ واضح ہونے کے بعد. اب رسول سے اختلاف کے بعد اب ڈائریکٹ یہ بیان کر دینا چاہیے تھا ہم اسے جہنم رسید کریں گے. اب رسول سے اختلاف کرنے والا کون ہے، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ ایک معیار دیا، وَيَتَّبِعْ، اور اتباع کرے غیر سبیل المؤمنین، مومنین کاملین. مومن کامل کون ہوا کرتا ہے؟ علماء ربانیین، اولیاء اللہ صالحین.
مومنین کاملین مومنین کے راستے کے علاوہ راستے کی اتباع کرے. رسول کے بعد بھی مومنین کا ذکر کیوں ہے انشاءاللہ مجھے بتائی جائے گی. ان کو فالو کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نولیہ ما تولی، جس راہ کو اس نے اختیار کیا ہم اسی کو اس کی سپرد کر دیں گے. ونصلیہ جہنم، اس کو جہنم میں داخل کریں گے. فصیح اردو میں ہم اسے جہنم رسید کریں گے، ہم اسے جہنم رسید کریں گے. اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اب یہ اختلاف کیسے معلوم ہوگا؟ اختلاف جو ائمہ کو نہیں مانے گا، اختلاف جو صحابہ کے فیصلوں کو نہیں مانے گا، اختلاف جو تابعین کے فیصلوں کو نہیں مانے گا، تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ نبی سے اختلاف کرنے والا ہے. اس لیے اللہ نے رسول کے سے اختلاف کرنے کے بعد یہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر مومنین کے راستے سے ہٹ کر، ہر زمانے کے مومنین کا راستہ کیا تھا؟ تقلید. اور اب بھی ہے تقلید. تقریباً یعنی آپ احتیاطاً بول رہا ہوں اس سے بھی کم ہو کہ 10% ہوں گے جو غیر مقلد. ہر زمانے میں یعنی اللہ تعالیٰ حق کس میں رکھا؟ یعنی تقلید ہی میں رکھا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اب یقیناً جو اس مومنین کے راستے کے علاوہ تقلید نہیں کسی نہ کسی. اگر واقعی تمہارا علم اتنا بڑھ گیا، آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یعنی ہمیں صحیح حدیث، ارے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یعنی یہ حدیث صحیح ملی، یہ منسوخ ہے، یا اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا ہے. تو یعنی کامبینیشن دیکھ لیا کہ پورے کے پورے کامبینیشن صحیح ہے. ارے کامبینیشن تو ہے لیکن یہ کسی دوا یعنی ایکسپائری تو نہیں ہے کہ ہر جو دوا جس کے اندر کامبینیشن یہ کھا لی جائیں گے. ایکسپائری بھی دیکھی جائے گی. صرف حدیث کا صحیح ہونا، بخاری میں ہونا عمل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ منسوخ تو نہیں ہے، کیونکہ بخاری میں حدیث کے بازو نہیں لکھا ہو رہا ہے. آج ہمارے نوجوان جو باہر سے آ رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، آئے دن ہمارے گھروں پر لوگ آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے ہاف نالج از ڈینجر اس لیے کہا گیا، کہ نیم حکیم خطرے جان اس لیے کہا گیا کہ آج بہت سے نوجوان بھٹک رہے ہیں کیونکہ یہاں کچھ سیکھ کر نہیں جاتے ہیں، وہاں دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے مسائل میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس لیے بتایا گیا، کیا بتایا گیا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو سیدھا سادہ یہ کہہ دینا چاہیے تھا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا، صراط الکتاب والسنہ، کتاب و سنت پر چلا. یہی تو مقصد ہے نا. مقصد کیا ہے؟ قرآن حدیث. لیکن یہ نہیں کہا گیا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہا گیا کہ معلوم ہے کہ آج کی دنیا میں بے شمار گمراہ ہونے والے ہیں. اس لیے کتاب و سنت خود سمجھنے کی کوشش کریں گے تو 72-73 فرقے نہیں 72,000 فرقے بن جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ تم مجھ سے یہ مانگو کہ ان کے راستے پر چلا جن پر ہم نے انعام کیا ہے، جو قرآن و حدیث کو تم سے اچھا سمجھتے ہیں ان کو فالو کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دعا کرو ہم سے. تو کہ مقصد کتاب و سنت ہی پر عمل کرنا ہے، لیکن کتاب و سنت کو تم خود سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتے. جو سمجھے ان کی مانو. نہیں ہم کتاب و سنت کے لئے کچھ نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ مانو فرما رہا، تم نہیں مانیں گے. ابھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اب جھوٹ سلام پھر تو جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، امام شافعی کو نہیں مانتے، حضور غوث پاک کو نہیں مانتے، خواجہ اجمیری کو نہیں مانتے. ابھی اللہ کے سامنے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. اللہ نے جن پر انعام کیا ہے اور انہی کے خلاف سلام پھیرتے ہی یعنی ان کے خلاف تم نے کہنا شروع کر دیا. کتنی بڑی جھوٹ! اور کس سے جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَفَحَّمْنَهُ سلیمان، اس مسئلے کا فہم ہم نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا. اور بھی واقعات بیان کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے فہم کے بارے میں. ایک شخص، دو عورتیں تھے، ان کے بچے ایک ہی مقام پر کھیل رہے تھے. تو ایک بھیڑے آیا، ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا. تب دونوں عورتیں بحث کرنے لگے کہ یہ بچہ میرا ہے، یہ بچہ میرا. ایسے موقع پر حقیقی ماں کے علاوہ دوسری ماں بھی کیا کرتی ہے کہ نقصان ہو گیا کہ جھوٹ کہنے لگتی ہے کہ میرا بچہ ہے تاکہ قبضہ کر لوں. تو یہ میرا بچہ ہے. تو بتایا گیا کہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے. کچھ ممکن ہے کچھ قرائن تھے وہاں فیصلہ کرنے کے، یعنی جس کے ہاتھ میں بچہ تھا عموماً وہی اکثر ہوا کرتا ہے. یہ ممکن ہے وجہ ہو تو آپ نے وہ بڑی عورت جو تھی اس کی عمر میں اس کے لیے فیصلہ کر دیا. یہ بھی ممکن ہے کہ بڑی ہوگی تو زیادہ یعنی جھوٹ نہیں کہے گی، کچھ نہ کچھ تھا مسئلہ قرینہ، بغیر قرینے کے ایسے فیصلے نہیں کیے جاتے. تو فیصلہ کر دیا. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور ایک صورت بھی ہو سکتی ہے اس کی. فرمایا وہ کیا؟ فرمایا جب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اب بڑی کو بھی دے دے تو کیا چھوٹی کا تو مسئلہ نہیں ختم ہو، تو لڑتے ہی رہے گی. اب لڑائی ختم ہونا ہے یہاں پر. اگر وہ بڑی کو دے دیا جائے تو لڑائی تو ختم ہی ہونے والی نہیں ہے. تو اب اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، جب تم دونوں مانتے ہیں کسی ایک کا لڑکا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ایک مان لو بھائی، جس کا لڑکا اس کو دے دیا جائے گا. دونوں کہتے کہ میرا لڑکا، دونوں کا تو لڑکا نہیں ہو سکتا، کسی ایک کا ہوگا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے نہیں مانتے ہیں، میرا ایک فیصلہ ہے، ان کو میں آدھا کر دوں گا، تیرے کو آدھا اس کو آدھا. اب جو حقیقی ماں ہے وہ کہا اسے دے دے لیکن آدھا مت کر. اور ایک شخص ایک عورت خاموش ہے، پتہ چلا لیا کہ ماں ہی کا جذبہ ایسا ہو سکتا ہے، وہ لڑکا اس کو عطا کیا کہ جس نے کہا تو اسے دے دے. فرمایا کہ اس کا لڑکا ہے، اس کا لڑکا ہے. کیوں کہ حقیقی ماں تو کٹنے کو نہیں دیتی. جو جھوٹی ماں رہے گی وہ تو کچھ بھی ہو جاؤ میں غالب آ کے رہوں گی.
تو اس لیے اس طرح اللہ نے آپ کو فہم عطا فرمایا. ففہمنا سلیمان وکلا آتینا حکما و علما وسخرنا. اب اس کے بعد داؤد علیہ السلام کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا اور پرندوں کو مسخر کر دیا. یہاں بھی جو لوگ جو مادہ پرست ہے، جو معجزات کو نہیں مانتے، جو وہ یہاں تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی آپ ایسی تسبیح بیان کرتے تھے پہاڑ گونجنے لگتے. ارے یہ کوئی معجزہ ہے کہ پہاڑ گونجنے لگتے؟ آج بھی بہت سے ایسے مقامات پر ہے کہ ہم جیسے گنہگار ہیں جب پڑھتے ہیں قرات وغیرہ تو وہاں وہ مقام گونجنے لگتی ہے. یہ کوئی کرامت نہیں ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے. تو یاد رکھو کہ آج کے زمانے میں سمجھنا آسان ہو گیا کہ وسخرنا مع داؤد الجبال، ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ مسخر کر دیا. تو پتہ چلا کہ جس طرح آپ تسبیح بیان کرتے، آپ کی تسبیح پر پہاڑ بھی تسبیح بیان کرتے. اور یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو یعنی اس بات کا شعور عطا کیا، تسبیح عطا کرے. ارشاد ربانی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہیں کر رہی ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. لیکن معجزہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح کو سنتے تھے. کس طرح کہ جس طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ کنکریاں حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں میں دے دی تو وہ بھی سننے لگے. نبی جس کو چاہے سنا دے، جو خود سنتے ہیں اور پھر اس کے ابو بکر صدیق کسی دوسرے صحابی کو دے دی، وہ بھی سننے لگے کہ کنکریوں کی آواز کو جس طرح صحابہ نے سنا، داؤد علیہ السلام اس پہاڑوں کی تسبیح کو سنا کرتے تھے. اور پرندے بھی آپ کی تسبیح بیان کرتے تھے. کیوں؟ کہ آپ کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. خوف خدا سے رونا آپ کا بہت مشہور و معروف ہے. آپ روتے تو سارے پرندے بھی جمع ہو جاتے، وہ بھی رونے لگتے. تو تاکہ آپ پر رحم کرتے ہوئے، تاکہ آپ کی طبیعت میں نشاط پیدا ہو، آپ جو اتنی اللہ کی عبادت و تسبیح میں جو اپنے آپ کو فنا کر دیتے تھے، آپ کے اندر چستی کی کیفیت اور آپ کے اندر نشاط کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ان کی تسبیح کو سننے کا اللہ تعالیٰ نے اس کا فہم عطا فرما دیا. وہ فہم عطا فرما دیا کہ سبحنا والطیر اور پہاڑ کو اس لیے پہلے بیان کیا کہ پرندے یعنی جاندار چیز کچھ نہ کچھ جو بیان کرتے کہ سمجھتے نہیں، لیکن آواز تو نکالتے ہیں نا. پہاڑ کبھی آواز نکالے تو سب بھاگ جائیں گے. پہاڑ اگر آواز نکالتے آپ سن لے، اس لیے یہ پہاڑ بھی کر سنتے ہیں. اس لیے پہاڑوں کا تسبیح کرنا یہ تعجب قید ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو پہلے بیان فرمایا. یہ سب کس نے کیا؟ ہم نے کیا. اور دوسری خصوصیت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی کہ لوہے کو موم کی طرح آپ کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا. کہ جس طرح ایک لوہے کو لوہار کس میں بھٹی میں ڈال کر نرم کر کے اشیاء کو بناتا ہے، آپ ہاتھ ہی کے ذریعے سے اس کی جالیاں وغیرہ بنا دیا کرتے تھے. تو چنانچہ یہ اس سے ایک آپ کا یہ معجزہ تھا کہ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. اور سب سے پہلے دنیا میں کسی نے زرہ بنایا تو آپ ہے. تو پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ پہلے یہ سلیقہ نہیں دیا گیا تھا کہ یعنی جالی دار جو قمیض جس کو زرہ کہا جاتا ہے جو جنگ میں پہنی جاتی ہے، کہ ایسے ہی لوہے کے پتھروں کو ایسا کسی بھی طریقے سے باندھ لیتے تھے. لوہے کے پلیٹوں کو باندھ دے، کتنی تکلیف دہ ہے. پلیٹ موٹی ہوتی ہے، پھر یہ کہ یہ قمیض کا پہننا آسان ہوتا ہے، پھر وہ ٹکنے کی اور جنگ کے موقع پر ٹکنا آسان نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کیا تم شکر نہیں کرتے کہ تمہیں نبی کے ذریعے سے اللہ نے یہ آسانی عطا کی کہ دشمنوں کے ذریعے سے تم بچتے ہو. تو ہم نے سب سے پہلے اس جالی دار قمیض جو لوہے کی جس کو زرہ کہا جاتا ہے، ہم نے ان کو سکھایا، ہم نے علم دیا. تو پتہ چلا انبیاء کرام کسی کے شاگرد نہیں ہوتے، اللہ ڈائریکٹ ان کو سکھاتا ہے. اس لیے بار ہم نے سکھایا، ہم نے فہم عطا کی ہے. فہم کوئی اور نہیں عطا نہیں کرتا، تعلیم کوئی نہیں دیتا. اللہ نبی کو اللہ ہی تعلیم دیتا ہے کہ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، تاکہ تمہاری حفاظت کر سکے، تمہاری جگہوں میں حفاظت کر سکے. اس طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی پتہ چلا کہ پیشے کو اختیار کرنا یہ برا نہیں، بلکہ قصب حلال کے لیے فرض ہے. اگر کوئی اور موقع نہیں ہے تو یہ پیشے کہ جس پیشے میں سب جانتے ہیں کہ جو ناجائز حرام کو پیشے کو اختیار کرنا تو ناجائز ہے، لیکن جائز پیشوں سے انسان کمانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں صاف آیا ہے کہ اپنے خود ہاتھ سے آپ نے روزی کو حاصل کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ ان کا تذکرہ پھر آنے والا ہے. اتنی بڑی سلطنت کے باوجود بھی آپ اپنے ہاتھ ہی کی کمائی کے کھاتے تھے. آپ اپنے ہاتھ کی کمائی کے کھاتے تھے. کس طرح کھاتے تھے انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا. اس طرح یعنی جو پیشے کو اختیار کرنا یعنی قصب حلال کے لیے یہ بھی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ہے. کہ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں ان انبیاء کرام کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم بننے کی چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری عبادت میں خشوع و خضوع اخلاص عطا فرما، اور ہمیں اپنے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہمارے قلب میں پیدا فرما. صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا جذبہ و ایثار استقلال ہمیں نفوس سے پیدا فرما، اور ہمارا قاطع بالخیر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.